کسی ایک کو پہل کرنی پڑتی ہے. میرے والد کی دوستوں کی لڑائی ہے جس کو میرے والد لڑنے کے چکر میں چلے, خود بھی دنیا فانی سے چلے گئے. کچھ چیزیں ایسی جو پاسٹ میں ہیں ان کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. پنجابی میں کہتے نہیں وسا نہیں کھانا. ناراض تھے ہمارے سے, ہم نے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لی اور صلح کر لی. جو میرے والد کے مرڈرز ہیں اور جو کروانے والے ہیں ان کے ساتھ تو بالکل ہے. بالائی ٹیپو بھی قتل ہو گیا. ٹیپو ٹرکا والا کے بیٹے نے 25 سالہ دشمنی ختم کر کے امن اور سکون سے رہنے کا پیغام دیا تھا. اردو پوائنٹ نے بالائی ٹیپو کے کئی یادگار انٹرویو کیے. وہ کیا کہا کرتے تھے جانیے اس ویڈیو میں. سر بٹ صاحب, آپ تو پیپلز پارٹی لاہور کے جنرل سیکرٹری اور آپ کا خاندان یہاں پہ اس علاقے میں بہت ہی معروف ہے. یہ 25 سالہ پرانی دشمنی ختم کیسے ہوئی ہے؟ یہ ہماری دشمنی آپس میں 24-25 سال پہلے کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پہ شروع ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ دعاؤں کا ہے, کہ ہماری ماؤں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جو یہ چاہتی تھیں کہ اپنے پیاروں کے جنازے ہم نہ اٹھائیں اس طرح جو قتل ہوتے ہیں, تو وہ ان کی یہ دعائیں تھیں کہ ہماری زندگی میں ہم چاہتی ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا جو اس میں کردار ہے وہ ان کی دعاؤں کا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی, اور یہ جو سلسلہ دشمنی کا ہمارا چل رہا تھا وہ اللہ نے اپنی رحمت کی اور کچھ دوستوں کی کوشش سے یہ معاملہ جو وہ ختم ہوا. تو اس پہ سب خوش ہیں, دل سے سب نے دشمنی کو ختم کیا. اور اس میں خواجہ عمران نذیر صاحب ہمارے بھائی ہیں, ان کا بڑا کردار ہے. اس کے بعد ہمارے دوست ہیں, بلال جمشید صاحب ہیں, نعیم شاہ صاحب ہیں, اس طرح اور بہت سارے دوست جنہوں نے یہ کوشش کی, اس نیک کام کا آغاز کیا, اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کی اور یہ دشمنی کا خاتمہ ہوا. اور یہ باب میں سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والے وقت میں یہ جو باب ہمیشہ کے لیے یہ انشاءاللہ ختم ہوگا, بند ہوگا. بٹ صاحب, یہ جو دشمن داری ہے اس کی بھیڑ درجنوں جانیں چڑھ جاتی ہیں. آپ کے ایک بھائی, دوسرے بھائی اور بے شمار دوست احباب انہیں دشمنیوں کی بھیڑ چڑھ گئے ہیں. تو کبھی خود آپ نے بھی سوچا کہ یار یہ کیا معاملات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھر ہی تباہ ہو گئے ہیں؟ یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب آپ اپنے بھائیوں کا, اپنے والد کا یا اپنے کسی بھی عزیز کے جب آپ جنازے اٹھاتے ہیں تو یہ ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. موت تو بہرحق ہے, ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے, مگر اس طریقے سے جب کو آپ کا پیارا دنیا سے جاتا ہے تو وہ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یا میں مر جاؤں یا مار دوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی جو ہم نے فیصلہ کیا ہے یہ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر خاص رحمت ہوئی ہے, میں سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس درینہ دشمنی سے اور ایسی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دی. یہ 25 سال کا جو ایک ایشو تھا, یہ ٹائم سینری, اس میں مس انڈرسٹینڈنگس بہت زیادہ تھیں, آپس میں لڑائی جھگڑے, لوگوں کی باتوں پہ آپ لوگوں نے یقین کر لینا ہے, گہرائی اصل حقیقت پہ نہیں جاتے تھے. کسی ایک کو پہل کرنی پڑتی ہے. جنریشنز جو تھی آبویسلی جتنے آگے بچے آ رہے تھے پڑھ لکھ رہے تھے, بابر بھائی کے بچے بھی ماشاءاللہ ایچ میں پڑھ رہے ہیں, شفقت بٹ صاحب کے بیٹے بھی پڑھے لکھے ہیں آگے سے, یعنی کہ سب آگے پڑھ لکھ گئے تھے, ایک اپنی فیلڈ بنا لی ہوئی تھی ہر بندے نے. جب ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ یار بات اچھی نہیں ہے, دشمنی کس طرح گارڈ کے ساتھ ٹریول کریں, فیملی کے ساتھ آپ جا نہیں سکتے, آ نہیں سکتے, کوئی ڈنر نہیں, نتھنگ, یعنی کہ ایک لائف کا ایک سینیریو ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ بندہ بند کے رہ جاتا ہے. جب اس چیز کی انہیں سمجھ آئی تو علام حالا انہوں نے پہل کی, وہاں سے معظم بٹ صاحب نے پہل کی, شفقت بٹ صاحب نے پہل کی, جس کے نتیجے میں بھائی کیسر بھائی نے جو بابر بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں اور باقی دوسرے اسرار بھائی وغیرہ سب سے مشاورت ہوئی, آپس میں ڈسکس کیا. اور یہ نہیں اس میں کوئی کچھ چند ایک دو دوست ہیں جو انوالو تھے, کوئی پولیٹیشین انوالو نہیں تھا, کوئی دوسرا بندہ انوالو نہیں تھا, صرف فیملی نے خود ڈائریکٹلی کیا. اس میں لوگوں کو یہ کلیئر کٹلی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ کافی لوگوں کی کوشش تھی, کیونکہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم نمبر بنا لیں اس چیز میں نا, تو جو چیز بننے نہیں دیتے وہ بات بنتی بھی بگڑ جاتی ہے. جب ڈائریکٹ معاملات آپس میں ہوئے اور بلیو می ود ان فیو ڈیز سارا مینیج ہو گیا اور وائنڈ اپ کر لیا. اس چیز سمپلی دل صاف کیے, اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے ایک دوسرے کے ساتھ سینے سے سینہ لگا لیا, ختم. سیکیورٹیز تو کم نہیں ہو سکتی لیکن کسی حد تک مینٹل سیٹسفیکشن تو ہوتی ہے نا, آپ ایزی تو ہو جاتا ہے مینٹلی کہ یار اس چیز کو چل ایسے نہیں ایزی لے کے چلیں گے. لیکن ہاں پہلے سے زیادہ ہوشیار رہنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر ہم آپس میں ایک ہو گئے ہیں لیکن باہر کی جو کچھ لوگ ہوتے ہیں, جو باہر کی قوتیں جو چاہتی ہیں کہ آپ ایک نہ رہیں, یا ہمارے پاس رہنے والے لوگ جو ڈیروں پہ ہوتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں, وہ لوگ بھی ان سے بھی چوکندہ رہنا پڑتا ہے کہ یار یہ کچھ ایسی حرکت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے بنا بنایا معاملہ سارا خراب ہو. تو ابھی بالاج ٹیپو جو ایک خوبصورت اور پڑھا لکھا نوجوان, اس کی ذاتی
या जो पिछली दुश्मनियाँ कितनी चल रही हैं अभी तक? दुश्मनी के हवाले से फ़ारूक भाई, दुश्मनियाँ तो मेरी ज़ाती तो कोई भी नहीं है। बड़ों की एक दादा के टाइम से, परदादा के टाइम से जो चीज़ साथ साथ चल रही है वो चल रही है। एक तो थी जो मेरे इमेजेड ओपोनेंट्स हैं, गोगी तीफी वगैरह, वो एक गैंगस्टर्स हैं, एक माफिया है, कब्ज़ा माफिया, हर तरह के उल्टे सीधे काम है उनके साथ तो चल रही बड़ी पुरानी। लेकिन जो हमारा ये घर था जिसे पीला पलवानन फैमिली या शौकत बटन फैमिली कहते थे या नूरा कश्मीरियन फैमिली, ये हम आपस में बहुत फैमिली टर्म्स हैं हमारे सबके, बहुत प्यार मोहब्बत थी आपस में, लेकिन जो कि सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ तक पहुँच गए थे हम, जिसकी वजह से अब्बू का अलायंस हो गया था बाबर रोड फैमिली के साथ। आपकी जो सराउंडिंग्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी। विद टाइम गलत फैसले करवाते करवाते गलत जगह पे ले जाते हैं, जिसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। मेरे वालिद की दोस्तों की लड़ाई है जिसको मेरे वालिद लड़ने के चक्कर में चले, अपना वालिद भी मरवा लिया, खुद भी दुनिया फानी से चले गए, दीगर दोस्त और बाप साथ वाले वो भी। और क्या था कि आगे मुनाफिक थे, मुनाफिक से नहीं लड़ा जा सकता, मुनाफिक जो मुंह पे पूछा पीछे पूछा, क्या लड़ेंगे उससे आप? बालाज टीपू क्या सोचता है कि जो 25 साल पुरानी दुश्मनी हमने गले मिलकर ख़त्म कर ली, क्या ये चल भी पाएगी, दोस्ती में अब तब्दील हो जाएगी मुकम्मल तौर पे? इंशाल्लाह ये चीज़ बहुत अच्छे से चलेगी। और लोगों की अगर ये कुछ लोगों की नहीं, काफ़ी लोगों की सोच है कि ये ख़राब होगी। काफ़ी लोग नेगेटिव पोर्ट्रे रखते हैं, माइंडसेट रखते हैं कि यार इनकी ख़राब हो जाए ख़त्म, लेकिन ये लोगों की भूल हम निकाल देंगे। और जैसे हम लोग 90s में मेरे बड़े थे, अपना वो घर सारे इकट्ठे थे, हमारे घर सारे इकट्ठे थे, हम लोग रह के दिखाएंगे। ऐसी दुश्मनदारी जिसको ख़त्म हुए कुछ अरसा हो गया, वो ज़िंदगी बेहतर लगती है आपको या ये जो जहनी सुकून है ये वाली? बेशक ऑब्वियसली ज़हनी सुकून आपको ज़्यादा बेहतर लगता है। आप घूम सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं और इजीली आप अपने घर में भी इजी बैठ सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंटली पीस में आप। और कुछ ऐसे कि आप हर टाइम टेंशन में, भाग दौड़ में, और आपके पीछे कभी कोई है कभी कोई लगा हुआ है, तो वो चीज़ मेरा नहीं ख्याल बेहतर है। आपकी रेजिडेंस तक जब पहुंचा हूँ तो काफ़ी प्रोटोकॉल और गार्ड्स की नज़रें चुराते हुए बल्कि मैं आया हूँ। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि कैसे मैनेज करते हैं सिक्योरिटी, कभी उकताते नहीं हैं इन चीज़ों से? उकता जाते हैं ऑब्वियसली, कौन नहीं उकताता है। जिनके जेन्युइन मसले हैं और जो जेन्युइन रीज़न में हैं उनसे आप कभी पूछ के देखें, वो वाकई उकताते हैं और मैं भी उकता जाता हूँ, लेकिन मजबूरी है, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी जो पास्ट में हैं उनको आप छोड़ नहीं सकते। पंजाबी में कहते हैं नहीं, वसा नहीं खाना, वसा नहीं खाईदा। अच्छा, दुश्मनदारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है? नहीं, दुश्मनी नहीं, और जो घर नाराज़ थे हमारे से, हमने आपस में अंडरस्टैंडिंग कर ली और सुलह कर ली, लेकिन जो एक्चुअली जो मेरे वालिद के मर्डर्स हैं और जो करवाने वाले हैं उनके साथ तो बिल्कुल है। कुछ लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, मजबूरी है, वो दिखाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, और मेरे लिए कमाई का ज़रिया नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। ठीक है। और मैं अपनी सिक्योरिटी के प्रोटेक्शन को कभी कैश नहीं कर सकता। और जो लोग अगर मैं समझता हूँ कि जो रोब दिखाते हैं गन के ज़ोर पे, उस जैसा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं। ये दौर मुनाफिकत है, इसमें मुनाफिक ज़्यादा है और दोस्त कम है। अच्छा, कभी इस तरह का मामला बना कि कोई लोग आपके साथ आए हैं, टूर्स पे आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, पिक्चर्स आपके साथ बना के कोई ब्लैक मेलिंग और आपका नाम इस्तेमाल किया जाए, ऐसा होता है? तो कैसे हैंडल करते हैं? फिर सिंपली कहते हैं यार जाके कंप्लेन करवा दो, अगर मेरा होगा तो मैं देख लूँगा जानने वाला, और अगर नहीं होगा तो फिर खुद ही अगले ले जाएंगे। सिंपल सी बात होती है। ठीक हो गया।